وہ دوسری دلیل یہ ہے، پھر اگر اس کائنات کے نظم پر غور کریں تو یہاں مختلف انواع و اقسام اور متضاد خصوصیات کی اشیاء موجود ہیں، یا اشیاء متضادات اشیاء ہیں، متضاد اشیاء کی تاثیرات متضادات ہیں۔ پانی کی اور تاثیر ہے، آگ کی اور تاثیر ہے، سردی کی اور تاثیر ہے، گرمی کی اور تاثیر ہے، پھلوں کی تاثیریں مختلف ہیں، اشیاء کی تاثیریں مختلف ہیں۔ گرمی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں چھاؤں میں بیٹھوں، سردی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے میں دھوپ میں بیٹھوں۔ تو گویا یہ مختلف اشیاء کی متضاد خصوصیات یہ اس بات پر دلیل ہے کہ انسانی اجتماعیت کے لیے کون سی خصوصیت کس طرح مناسب ہے اور انفرادی حیات کے لیے کس طرح قابل استفادہ ہے، کس خصوصیت سے انسان استفادہ کر سکتا ہے۔ گرمی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، سردی میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، کن پھلوں کو کھانا چاہیے، کن غذا سے استفادہ کرنا چاہیے، کن چیزوں سے دور رہنا چاہیے، کن چیزوں کو اپنے قریب رکھنا چاہیے۔ یہ تمام کچھ انسان کا یہ نظام، یہ کائنات کا یہ نظم اپنے ایک ایک پہلو کے ساتھ اس بات پر دلیل ہے، یہ عالم کبیر کی ہر چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی منتظم ہے، اس کائنات کو کسی مذہب کی ضرورت ہے، اس کائنات کو کسی دین کی ضرورت ہے، اس کائنات کو کسی کی حاجت و افادی، یہ کائنات اس دین کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر عالم صغیر کی بات کریں جو کہ انسان ہے، اس میں مختلف خواہشات، متضاد آرزوئیں، منتشر طبائیں، متفرقہ خواہشات کے ساتھ انسان متوجہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کی مختلف خواہشات، میرے اندر کئی خواہشات موجود ہیں، کئی آرزوئیں موجود ہیں، منتشر طبیعتیں موجود ہیں۔ میری ایک آرزو ہے کہ میں علم کا حصول حاصل کروں، دوسری آرزو ہے میرے پاس مال و متاع ہو، ایک آرزو ہے میرا مقام و شرف ہو، دوسری آرزو ہے جاہ و سلطنت ہو، ایک آرزو ہے کہ میں کثیر الکتب مصنف ہوں، دوسری آرزو ہے کہ جناب میرے پاس گاڑیوں اور مال و متاع اور نوکروں چوکروں کی لین ہو۔ تو یہ میری متضاد آرزوئیں، متضاد خواہشات، منتشر طبیعتیں۔ کوئی غصے والی طبیعت کا مالک ہے، کسی میں جناب جلال ہے، کسی میں جمال ہے، کسی میں قہر ہے، کسی میں رحمانیت ہے، کسی میں رحیمیت ہے۔ یہ منتشر طبیعتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ اچھا، یہ منتشر طبیعتیں جو ہیں، جو انسان کے اندر موجود ہیں، ہر ایک طبیعت، ہر ایک آرزو، ہر ایک متضاد خواہش ایک دوسرے سبقت کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ پہلے مجھے مکمل کیا جائے، میری تکمیل ہو۔ غصہ کہتا ہے میری تکمیل ہو، پیار کہتا ہے میری تکمیل ہو، جلال کہتا ہے میری تکمیل ہو، جمال کہتا ہے میری تکمیل ہو، مال و متاع کہتے ہیں میری تکمیل ہو، علم کہتا ہے میری تکمیل ہو، عمل کہتا ہے میری تکمیل ہو، لا علمی اور جہالت کہتی ہے میری تکمیل ہو۔ تو یہ متضاد طبیعتیں، متضاد خواہشات، متضاد آرزوئیں چاہتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں۔ پھر اس پر مزید اس طرح جلب منفعت کی خواہش، انسان میں خواہش ہوتی ہے کہ مجھے جلد منفعت مل جائے، جلد منافع حاصل ہو جائے۔ تو جلب منفعت کی خواہش، مقام و شرف، عزت و رتبہ، جاہ و جلال، مملکت و سلطنت، بادشاہت و سلطنت کے حصول کے لیے انسان خواہشات اور بے لغام جذبات برانگیختہ ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کی یہ ساری آرزوئیں بے لغام ہو کر یہ ابھرتے رہتے ہیں۔ اب اگر ان کو بے لغام چھوڑ دیا جائے، اگر ان خواہشات، آرزوؤں پر کوئی قدغن نہ لگائے، کوئی روک نہ لگائے، تو زمین میں فسادات ہی فساد رونما ہو جائے، قتل و غارت اور فتنہ و فساد کا بازار گرم ہو جائے۔ اگر اس کائنات کو بغیر دین کے چھوڑ دیا جائے تو اس کائنات کی تخلیق کی حکمت باطل ہو جائے گی، اس کائنات میں فساد واقع ہو جائے گا، تمام جن و انس اور تمام حیوانات قتل و غارت کا، تمام حیوانات میں قتل و غارت کا عروج ہوگا۔ مگر دین ان تمام چیزوں پر قدغنیں لگاتا ہے اور ان کی خواہشات و آرزوؤں پر پابندی عائد کرتا ہے، انسانی عقل کو محدود کرتا ہے، انسان کے لیے کسب معاش کے مواقع فراہم کرتا ہے، انسانی اجتماعیت کو ایک خاص مقصد عطا کرتا ہے۔ گویا اس کائنات کا نظم اس بات کا متحمل ہے کہ یہ کائنات کسی خاص مقصد کے لیے تخلیق کی گئی ہے، اور یہ بات دین کے علاوہ اور کوئی چیز متعین نہیں کر سکتی۔
اسی سے ثابت ہوا کہ عقل اپنے مقاصد کے تعین کے لیے دین کی محتاج ہے۔ گویا اگر دین نہ ہو تو یہ قدغنیں یہ نہ لگائی جائیں، اگر دین نہ ہو تو عقل کی بنیاد پر انسانوں میں لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات، قتل و غارت ہو جائے۔ دین آ کر ان قدغنیں لگاتا ہے۔ دین کہتا ہے شراب نہ پیو، دین کہتا ہے زنا نہ کرو، عقل کہتی ہے شراب پیو، عقل کہتی ہے زنا کرو، دین کہتا ہے کسی کو دھوکہ نہ دو، عقل کہتی ہے جو اپنے منفعت کا کام ہو وہ کرنا چاہیے، عقل کہتا ہے کسی کو ناراض نہ کرو۔ عقل ہمیں اخلاقیات فراہم نہیں کرتی، دین ہمیں اخلاقیات فراہم کرتا ہے، دین ہمیں اقدار فراہم کرتا ہے، دین ہماری ایکٹیویٹیز کو محدود کرتا ہے، دین ہماری سوچ کو محدود کرتا ہے، دین ہماری فکر کو ایک صحیح ڈائریکشن عطا کرتا ہے۔ تو گویا انسان کا وجود بھی اس بات پر دلیل ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکے گا، دنیا کا نظام درست نہیں چل سکے گا۔ اگر دنیا سے دین کو ہٹا دیا جائے، مذہب کو ختم کیا جائے، مذہب کا نام و نشان نہ ہو، مذہب کو رفع کر دیا جائے، تو پھر دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں پچھلے 2 صدیوں سے دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سائنس کے نام پر، علم و حکمت کے نام پر، جدید ترقی کے نام پر، ٹیکنالوجی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ رونما نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ دین انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے، وہ اپنی ذات کے اندر اس بات کی محتاج ہے کہ دین انسان کے لیے ضروری ہے۔ اب اسی بات کو ایک تیسرے انداز سے بھی اس طرح بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ جب عالم کبیر اور عالم صغیر کے نظم سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ان کا منتظم نہ ہو تو ان میں فساد، ہلاکت، فنائیت آ جائے گی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کوئی ایسا نظام ہو جس کی وجہ سے تمام کی مصلحتوں اور حکمتوں کا خیال رکھا جائے، ہر ایک کی غایات اور مقاصد کا آسن طریقے سے پاس رکھا جائے۔ انسانی مصلحتوں اور حاجتوں کا اسی کو علم ہوگا جو ان کی مصلحتوں اور حاجتوں کو جانتا بھی ہوگا، جو ان کی مصلحتوں کی تدبیر اور تنظیم کر سکتا ہوگا، جو ان مصلحتوں کا عالم ہونے کے ساتھ مدبر الامور بھی ہو، جو ان احوال و ظروف کو بھی جانتا ہو کہ ان کی حاجت روی کس طرح ہوگی اور کیسے ہو سکتی ہے، اور انسانی فطرت میں موجود حاجات کے تقاضوں کا بھی عالم ہو، ان حاجات سے جاہل اور غافل نہ ہو، جس میں شہوات اور مغلوب ہونے کے اوصاف نہ ہوں، جس میں شہوت سے مغلوب ہونے کے اوصاف نہ ہوں، جو عدل پر مبنی معاش و سماج کے اسباب فراہم کر سکتا ہو، جو اپنے علم، قدرت، ارادہ، طاقت اور مشیت سے وہ سب کچھ کر سکتا ہو جس کی انسان کو حاجت و ضرورت ہو۔ یہ سب کچھ ذات حق نے اس کی زبان سے بتا دیا جس پر قول منتہی ہوتا ہے۔ گویا یہ ہماری تمام کائنات اس بات کا ثبوت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، اس کائنات کا کوئی کریٹر ہے، اس کائنات کو مذہب کی ضرورت ہے، یہ کائنات مذہب کے بغیر چل نہیں سکتی۔ اگر اس کائنات سے مذہب کو دور کر دیا جائے، اس کائنات سے مذہب کو ہٹا دیا جائے، کائنات سے مذہب کو رفع کر دیا جائے تو پھر کائنات کا نظم برباد ہو جائے گا، کائنات کا نظم تباہ برباد ہو جائے گا، کائنات کا نظم جو ہے وہ صحیح معنوں میں چل نہیں سکے گا۔ گویا کائنات کے نظم کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق تسلیم کیا جائے۔ اچھا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کن کی زبان سے بتایا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس کی ذات کے ذریعے سے بتا دیا، جس پر قول حجت ہوتا ہے، جس پر قول منتہی ہوتا ہے، جس پر وحی کا نزول ہوا۔ گویا ان تمام دلائل سے ثابت ہو گیا، یہ کائنات اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ کی ذات ہی اس کائنات
کا اللہ کی ذات ہی اس کائنات کی عالم ہے، وہ اس کائنات کے مقاصد اور مصلحتوں سے واقف ہے، لہذا عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتے کہ دین انسانی اجتماعیت کی ضرورت ہے، اور ہمارے ہاں سائنس بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر سائنسی دلائل پر اگر ہم بنظر غائر جائزہ لیں تو سائنس بذات خود یہ کہے گی کہ مذہب جو ہے وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، مذہب کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مذہب انسان کے مقاصدات کا تعین کرتا ہے، اس کی مصلحتوں کا خیال کرتا ہے، اس کے افعال کو درست ڈائریکشن فراہم کرتا ہے۔ اگر مذہب کو ہٹا دیا جائے، مذہب کو دنیا سے ختم کر دیا جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ امام نے بہت اہم مباحث کی ہیں۔ ہم آج ایک بہت کہ معرفت دین کے مصادر جو ہے ایک بہت بڑی یہ بحث ہے، اس کو ہم نے آج بیان کر دیا کہ امام نے اپنے زمانے میں کس مخصوص انداز سے اس کو لیا ہے اور اس پر بحث کی ہے۔ جب آگے ہم چل کر 2-4 دروس کے بعد ہم اس پورے ان دروس کا جو خلاصہ جو ہم نے وہ 16 نکات بتائے تھے علمیات اور معرفیات کے حوالے سے، ان پر جب ہم بحث کریں گے تو پھر ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے جو جدید دور میں مذہب کے ثبوت کا باعث ہیں، جو جدید دور کے دلائل مذہب کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں، اور جدید دور اپنی اصل حاجت کے اعتبار سے، اپنے اصل نظم کے اعتبار سے بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ مذہب انسان کی آج بھی ضرورت ہے۔ جس طرح قدیم زمانے کے لوگوں کے لیے مذہب ضروری تھا، اس طرح آج کے لوگوں کے لیے بھی مذہب ضروری ہے۔ جس طرح گدھوں اور گھوڑوں پر چلنے والوں کے لیے مذہب ضروری تھا، اس طرح گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرنے والوں کے لیے بھی مذہب ضروری ہے۔ جس طرح کچے مکانوں اور خانوں میں رہنے والوں کے لیے مذہب ضروری تھا، اس طرح بلند بلڈنگوں اور بڑی بڑی عمارات اور عالیشان محلات میں رہنے والوں کے لیے بھی مذہب ضروری ہے۔ جس طرح وہاں مذہب ضروری تھا، اس طرح مذہب آج بھی ضروری ہے۔ دین کے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، دین کے بغیر آج ہم بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کائنات، یہ دنیا جتنی ترقی کر جائے مگر انسان کے مسائل وہی رہیں گے۔ انسان خود محتاج رہے گا، اس کی عقل محتاج رہے گی، اس کی عقل خود کسی اور چیز کی محتاج ہے۔ گویا دین کی احتیاج ہر وقت ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان مباحث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہماری ان دروس کو سنیں بھی صحیح، اور آگے دوستوں کو ان کی دعوت اور تبلیغ بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس صحیح کو اپنی